یہ جو تعظیم ہے یہ اپنی جگہ، لیکن حافظ جی یہ بھی تو انصاف نہیں ہے نا کہ میں ایک قانون خدا اور قانون رسالت کو توڑ رہا ہوں، پامال کر رہا ہوں، اور نعرہ میں لبیک کا لگا رہا ہوں. اس پہ آپ نے کبھی آواز نہیں اٹھانی؟ اس پہ ہم سب بات کرتے ہیں، وہ نعرہ لبیک کا لگائے یا وہ نعرہ کوئی تکبیر لگائے یا کوئی بھی لگائے، جس چیز کی شریعت اجازت ہی نہیں دیتی، جس چیز کا قانون اجازت نہیں دیتا، وہ میں کوئی بھی نام لے لوں. اس کا مطلب ہے میں قرآن کریم ایک ہاتھ میں پکڑ کے دوسرے ہاتھ سے لوگوں کو، یہ خارجیت کیا ہے، یہ بے گناہ، یہ جو کچھ ہوا ہے آپ کے پشاور مسجد کے اندر، تو وہ تو تکبیر اولا اللہ اکبر کے ساتھ وہ پھٹا ہے. تو کیا ہم کہہ دیں کہ اس نے تکبیر کے ساتھ اللہ اکبر کے ساتھ اپنے آپ کو پھاڑا ہے لہذا یہ جائز ہو گیا؟ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے کر وہ کام کرے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے نہ صرف منع کیا بلکہ کہا کہ پوری، یعنی من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. حافظ جی میرے ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ ایمانداری سے میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، حضور اقدس مجھے بتا دیجئے کہ یہ جو اس وقت کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے 100 عدالتیں اور شامل کر لیں، کوئی قانون سازی کر لیں، ان چیزوں کو پھر آپ نہیں روک سکتے. ان کو روکنے کا طریقہ صرف آپ لوگ یا تھے یا ہیں یا ہوں گے. تو وہ کردار کیا علماء کرام نہیں ادا کر رہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ تھانوں کو بھی جا کے آگ لگا دیں؟ یہ میں بعد میں کرتا ہوں آپ سے کہ تھانوں کو آگ لگا رہے تھے جب، تو باقی ایجنسیاں ساری سو رہی تھیں، کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ کٹھے ہو رہے ہیں یہاں پہ. یہ بات چھوڑ دیجئے، کیا آپ لوگوں کو اپنا کردار لگتا ہے کہ کہیں کمزور ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی لا یمس المطہرون. قرآن کریم وہ آخری کتاب الہی ہے کہ جو کامل اکمل اور سرچشمہ ہدایت ہے، قیامت تک کے لیے سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل معجزہ بھی ہے، اور پوری انسانیت کے لیے اس کو سرچشمہ ہدایت بنا کے بھیجا گیا. صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ہدی للناس کہہ دیا گیا. جہاں تک تعلق ہے کہ قانون موجود ہے، اس کی توہین کرنے کا، تو خود قرآن کریم نے واضح طور پر اس حد تک احترام بتا دیا کہ بغیر وضو کے اس کے حروف کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتے، چوم تک نہیں سکتے، بدن کا کوئی حصہ ٹچ نہیں کر سکتے. یہ اس کا احترام ہے. دوسرا احترام یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے تعلیمات کی مخالفت کریں، قرآن کی آیتوں کی توہین کریں، یہ بھی توہین ہے، اس پہ بھی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. معاملہ آگے بڑھتا ہے، قرآن کریم کو اس طرح پاؤں میں روندنا، اس کو پھاڑ کے پھینکنا، اس کی تذلیل کرنا، اس کی تحقیر کرنا، تو یقیناً اس کے لیے ایک قانون بھی موجود ہوا 295 جس کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، کہ جس پہ واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا کسی طرح بھی قرآن کریم کی بے حرمتی کی سزا جو ہے وہ عمر قید ہے. قید کی سزا بھی موجود ہے اور عدالتیں بھی موجود ہیں. لیکن یہاں پر معاملہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ جب ایک تو انسان میں کچھ ایسے افراد چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ جو امن کو تباہ کرتے ہیں. اصل موضوع تو گرفتار کرنا تھا نا جی. ایک آدمی گرفتار ہو کے تھانے جیل میں بند ہو چکا ہے، اب آگے پروسیس شروع ہو چکا ہے. اور یہاں اگر چند مولوی یا چند متشدد لوگ یا مفاد پرست جو لوگوں کو اشتعال دلا کے تھانے پر قبضہ کر دیتے ہیں اور حملہ کر کے اس کو نکال لیتے ہیں، لوگ اس کو پھر دین کا حصہ سمجھتے ہیں. کہتا نہیں، دین نہیں، دین کا مقصد تو قانون کا احترام، اس پر عمل کروانا ہے نا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سرکاری املاک پہ حملہ کیا، دوسرا گناہ کیا. تیسرا یہ ہے کہ جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جیل میں گرفتار ہے، پابند سلاسل شخص پہ حملہ کر رہے ہیں، یہ ایک گناہ ہے، تیسرا قیدی ہے. تیسری صورتحال یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کیا وہ ثابت بھی ہے؟ یہ ابھی تک تو سب مرحلہ الزام تک ہی ہے نا بات. جب ثابت آئے گی تو پھر بھی آپ کے ثابت کس نے کرنا ہے؟ عدالتوں نے کرنا ہے. دل میں یہ شک تو نہیں آتا کہ یہاں پہ ہم نے کیونکہ ان معاملات کو، ان قوانین کو قبضہ گروپ کے لیے بھی استعمال کیا تو لوگوں کا اب ہمارے پہ اعتماد ہی نہیں رہ گیا. اس کا غلط استعمال ہے. یہی میری گزارش ہے. چند مقامات ایسے حالات واقعات ایسے آ رہے ہیں جس کے لیے میں شور مچا رہا ہوں کہ پہلے ایسی دفعات کا استعمال، غلط استعمال ہو رہا ہے. ابھی قرآن کریم کی جو دفعات توہین اصحاب، توہین اہل بیت کے حوالے سزا، اس میں عمر قید کرنے کی سفارش کی گئی ہے. ہم اس کے خلاف اس کا مس یوز ہوگا اور پھر اس سے آگے پورا ایک پروگرام کریں گے. ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پروگرام کرنا ضروری، یہ بھی ابھی ضروری، کیونکہ اس وقت یہ معاملہ اس کو اور مزید اشتعال دے اور اس کا غلط استعمال شروع ہو چکا ہے. یزید کی توہین کرنے پر اس پر پرچہ درج ہو رہا ہے، عمر ابن سعد کی توہین پر پرچہ درج ہو رہا ہے. لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں زیاد صاحب کو بھی شامل کرنا، صرف 2 منٹ ہے بالکل جی. اچھا ایک سیکنڈ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے واقعہ، ابھی اشرفی صاحب تشریف بیان فرما، خدا گواہ کہ واقعہ ایک مولوی کا، مفتی
عبد الشکور نام سے چبورجی میں، اس نے قرآن کریم کی جس حد تک توہین کی، کتب سماویہ کی توہین کی، جس نے بخاری شریف کی توہین کی، جو ہم زبان پر لاتے ہوئے بھی شرم محسوس کرتے ہیں، غلاظت پھینکنے والا، اور پھر اس کے بعد اس کے فالوورز، پھر اس کے بعد جو اس نے کچھ کیا ہے، گرفتار بھی ہے، تمام فرقے بھی اس سے پیچھے بھاگ گئے، لیکن ابھی تک اس کے خلاف کوئی کارروائی تو نہیں ہوئی۔ سر کارروائی کیوں نہیں؟ مطلب ایک دینی شخصیت ہے اس لیے کارروائی نہیں ہوگی کہ وہ ناموس خدا نہ خواستہ کر سکتا اور ایک غیر مذہبی نہیں؟ دیکھیں قانون تو سب کے لیے ایک جیسا ہی ہونا چاہیے، تو پھر یہ امتزاج کیوں؟ جو بے ادبی کرتا ہے اس کے، میں یہاں بات یہ کہنا چاہتا ہوں، ابھی جو ہمارا حالیہ معاملہ ہے ننکانے والا، اس میں سب سے پہلی بات میں قرآن پاک کی ایک آیت بار بار یاد آ رہی ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں کہیں گے یا اللہ انہوں نے میری قوم ہونے کے باوجود میرے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا۔ رانا صاحب فرما رہے تھے کہ انہیں مذہب یاد ہے اس چیز پر، ان کو مذہب یہاں بھی یاد نہیں ہے۔ مذہب یاد آتا نا تو مذہب یہ نہیں کہتا کہ آپ ایک آدمی کو پکڑیں اور خود ہی اس کے اوپر وہ سارا فیصلہ کر دیں، خود ہی اس کو سزا دے دیں، یہ مذہب نہیں کہتا۔ مذہب یہ کہتا ہے تو یہ لوگ کہ آپ قانون کے حوالے کیا لگا رہے تھے، یہ مذہبی نہیں ہے۔ اب تیسری بات میں سمجھتا ہوں، تیسری بات یہ ہے کہ جو جادو کی بات کر رہے ہیں اس کو کسی نے نہیں پکڑا۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، اس سے پہلے ہمارے پاکستان میں اشتہارات چلتے ہیں، ہمارے جناب میڈیا کے اوپر لکھے جاتے ہیں کہ جناب کالا جادو اور بنگالی جادوگر اور فلاں مذہب کا جادوگر، لال گلابی سارا کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ یہ ایک اسلامی جمہوریہ ریاست ہے، اس ریاست میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام میں جادوگر کی سزا کیا ہے؟ سب سے زیادہ غیر اسلامی غیر اخلاقی کام کرنے والا کہتا ہے طاقت تو اللہ کی ہے لیکن میں آپ کو مستقبل بتاتا ہوں۔ میں بتا دوں، چوتھی بات یہ ہے، آپ تو اس کو بھی قبول کرتے ہیں۔ اس کیس میں چوتھی بات یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آدمی نے جو حرکت کی ہے، جو بتائی جا رہی ہے، یہ ایک آدمی جو فاطر العقل ہے، یہ وہی کر سکتا ہے، عقل مند آدمی نہیں کرتا۔ اگر اس کا میڈیکل کیا جاتا تو یقیناً بات سامنے آتی، اگر وہ مجنون ہے، فاطر العقل ہے، تو نبی پاک نے فرمایا کہ رفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتی یفیق۔ مجنون جو ہوتا ہے وہ تو مرفوع القلم ہوتا ہے، پہلے ہمیں اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ پانچویں بات یہ تھی، جب پولیس نے گرفتار کر لی ہے تو اس کے بعد یہ کسی کو حق نہیں ہے شرعی طور پر، دینی طور پر، قانونی طور پر، کسی لحاظ سے، وہ بہت پکا مسلمان بھی ہو۔ دیکھیے یہ بالکل اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور چھٹی بات میں آپ اس بات سے کی تائید کرتا ہوں، چاہیے تھا کہ ہم نے لوگوں کو قرآن کی محبت تو سکھائی، قرآن کا ادب بھی سکھایا، لیکن ہمیں یہ بھی سکھانا چاہیے تھا کہ ہم نے اس معاشرے کو پرامن رکھنے کے لیے قانون کی عمل داری کس طرح ہم نے بہتر کرنی۔